کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی ہے۔ حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی ہے، کٹا کے سر کو نانا جان کی عزت بچا لی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ابھی نماز باقی ہے، ابھی اذان باقی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اسی شعر کے انداز میں ایک شعر اور سنیے کہ ابھی نماز باقی ہے، ابھی اذان باقی ہے، انہی کے دم سے تو ہے شریعت میں جان باقی ہے۔ ابھی اذان باقی ہے، ابھی نماز باقی ہے، انہی کے دم سے شریعت میں ابھی جان باقی ہے، انہی کے دم سے شریعت میں ابھی جان باقی ہے۔ اور امام حسین کے نام کی محفل یہاں سجتی ہے، اس لیے یہاں کے لوگوں کی عزت و شان باقی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی ہے، کٹا کے سر کو نانا جان کی عزت بچا لی ہے۔ اثر تھا فاطمہ کے دودھ کا، عظمت کا، رفعت کا، لٹایا گھر کا گھر مگر امت بچا لی ہے۔ لٹایا گھر کا گھر مگر امت بچا لی ہے۔ اور حسین ابن علی خون کے دھاروں سے کھیلا ہے، قضا کیا چیز ہے وہ موت کے انگاروں سے کھیلا ہے۔ حسین ابن علی نے خون کے دھاروں سے کھیلا ہے، قضا کیا چیز ہے وہ موت کے انگاروں سے کھیلا ہے۔ اور تو اپنے زور بازو کا دھمکی ہمیں نہ دے ظالم، علی کے گھر کا ہر بچہ تو تلواروں سے کھیلا ہے۔ علی کے گھر کا ہر بچہ تو تلواروں سے کھیلا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لٹا ہوا قافلہ دمشق سے اب واپسی روانہ ہو رہا ہے۔ یزید ابن معاویہ نے ایک شخص کو بلایا جن کا نام نعمان بن بشیر ہے۔ یہ اہل بیت سے محبت رکھنے والا شخص تھا۔ روایت میں بات آتی ہے کہ 5000 سواری دے کر کے ان کو آگے کیا اور کہا کہ یہ جو امام کا قافلہ ہے اس کو مدینہ تک واپسی پہنچا دو۔ اب نعمان بن بشیر جو ہے اس قافلے کو لیا اور آگے بڑھنا چاہا تو ایک سوال کیا کہ امام زین العابدین آپ کدھر سے چلنا چاہتے ہیں؟ اسی لیے کہ دمشق سے مدینے کا 2 راستہ تھا، ایک کربلا ہو کر کے تھا اور ایک کربلا ہو کر کے نہیں تھا۔ نعمان بن بشیر جو ہے پہلے کوفہ کا گورنر اور حاکم تھا۔ کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے جس وقت امام حسین کا قاصد بن کر کے حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تھے اور ایک دن میں کوفہ کے لوگوں نے 40,000 مرید ہوا تھا، اس دن یہ شخص حاکم کوفہ کا تھا۔ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا امام حسین کے قاصد سے۔ ابن زیاد نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر وہاں حاکم ہے، وہاں گورنر ہے، یزید کا آدمی ہے، لیکن یہ کچھ نہیں کر رہا ہے اور ایک دن میں 40,000 لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ تو ابن زیاد نے یزید کو خط لکھا کہ ان کو وہاں سے ہٹاؤ۔ اب کرسی سے ان کو ہٹایا گیا اور یزید جو ہے ابن زیاد کو بیٹھایا۔ تو اس وقت ایک جملہ نعمان بن بشیر کے زبان سے نکلی تھی، وہ کیا نکلی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ تم کرسی سے اتارے گئے ہو، حکومت تم سے چھینی گئی ہے اور تم کہتے ہو کہ اللہ کا شکر ہے۔ نعمان بن بشیر نے کہا کہ کہہ اسی لیے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یزید کے دباؤ پر آ کر کے میں اہل بیت سے کوئی ظلم نہ کرتا، اس لیے یہاں سے میں ہٹایا گیا ہوں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اگر میں حاکم اور گورنر بن کے کرسی پہ بیٹھتا تو یزید کا حکم نامہ آتا، اسے ماننا پڑتا اور اس کے حکم کو مان کے ان لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچا دیتا۔ اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہاں سے ہٹوا دیا۔
यही शख्स के हाथ में यजीद इब्न माविया 5000 सवारी दिया इसके साथ में और कहा कि ये लुटे हुए काफिले को मदीना तक पहुंचा दो। अब ये लोग चलने लगे हैं तो नुमान बिन बशीर कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन, करबला ये दमिश्क से मदीना जाने का 2 रास्ता है, आप जिधर से चाहेंगे उधर से हम आपको लेके जाएंगे। ये रास्ता जो है करबला हो करके मदीना पहुंचता है और ये रास्ता करबला छोड़ के मदीना पहुंचता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मैं करबला हो करके मदीना जाऊंगा। अब ये लोग चलने लगे, चलते 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 जब कूफा का वो सरजमीन, वो करबला की सरजमीन याद आया तो दिखाई दिया हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उसके खाक को उठा करके हवा में उड़ा देती है और कहती है कि करबला के खाक, उस मंजर को ना भूल, तड़पी है तुझ में जिगर गोशे बतूल। है करबला की खाक, इस मंजर को मत भूलना, मेरा भाई तेरे ही ऊपर खाको खून में तड़पा है, मेरे भतीजे तेरे ही ऊपर शहीद हुए हैं, उनका खून इसी करबला के मैदान में बहा है। और हजरत ज़ैनब कहने लगी, ए परवरदिगार, ये वो जमीन है जिसमें मेरा भाई का खून बहा है मौला। ए परवरदिगार, मेरे भाई के खून के सदके में मेरे नबी की उम्मत को बख्श दे। अब भी फातिमातुज़ ज़हरा की बेटी बख्शिश की दुआ मांग रही है। इतना जुल्म होने के बाद, इतनी शिद्दत उठाने के बाद, इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद भूखा प्यासा साल भर गुजर जाता है, लेकिन हज़रत फ़ातिमा क्या कहती है, ए मौला, इस करबला में मेरे भाई का खून बहा है तेरे दीन को बचाने के लिए, तेरे नबी की शरीयत को बचाने के लिए। ए मेरे पाक परवरदिगार, मेरे भाई के खून के सदके में मेरे नबी की उम्मत को बख्श दे। ये कौन कह सकता है? दुनिया में यकीनन कोई और इस तरह की बात नहीं कर सकता है। अगर कोई ज़ात है तो वो फातिमातुज़ ज़हरा के घर की ज़ात है। आज दुनिया में इतनी नहीं, छोटी सी अगर जुल्म हो जाए तो लोग क्या से क्या बोल देते हैं, लेकिन वहाँ फातिमा की बेटी को देखिए, इतना जुल्म हुआ, भाई का गला काटा, बेटे का गला कट गया, भतीजे का गला कट गया और भांजे का गला कटा है, लेकिन सारे मंजर को अपनी आंखों से देखने के बाद भूखे प्यासे और शिद्दत गमों के पहाड़ को लेते हुए वापस आ रही है तो क्या करे कि मौला, मेरे भाई के सदके में, मेरे भाई के खून के सदके में मेरे नबी की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, एक रिवायत में आया है कि करबला का वाक़या होने के 3 दिन बाद बगल में कोई गांव या मोहल्ला था, वहाँ के लोग आकर के इमाम हुसैन के साथियों के जिस्म को कब्र में दफन किया था। और दूसरी रिवायत है कि जब ये लोग दमिश्क से वापस करबला आए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम शोहदा के जिस्म को चुन चुन करके इकट्ठा करते हैं, जिसका जिस्म जिस तरफ है सबको इकट्ठा करने के बाद कब्र में दफन करते हैं। और मुर्रिख लिखते हैं कि उस दिन भी शोहदा के जिस्म से खून के रेसा जारी था, ताज़ा खून जिस्म से निकल रहा था। अब ये हज़रत फ़ातिमा की बेटी हज़रत ज़ैनब वहाँ से आगे जब निकलती है तो कहती है कि या अल्लाह, ये कैसा मंजर है, यही वो ज़मीन थी जो हम आए थे तो भाई हुसैन साथ में था, हम आए थे तो बेटा मोहम्मद साथ में था, हम आए थे तो अली असगर भी साथ में था, अली अकबर भी साथ में था, ज़हीर बिन क़य्यूम भी साथ में था, मुस्लिम बिन औसज़ा भी साथ में थे, उनके बेटे भी साथ में था। लेकिन परवरदिगार, आज इसी मोहल्ले में, इसी करबला की जमीन पर हैं, लेकिन आज साथ कोई नहीं है मौला, आज हम तन्हा है मौला। ये सब कहते हुए आगे बढ़ा है काफिला। चलते चलते मदीनतुर रसूल पहुंचते हैं, रोज़े रसूल सामने आता है। करबला के लुटे हुए काफिला मदीने के सरजमीन पे कदम रखते हैं। रखना ही था कि मदीने के जर्रात और दरो दीवार पूछने लगता है, ए ज़ैनब, तुमने हुसैन को कहाँ छोड़ के आया है? ए ज़ैनब, अली असगर कहाँ है तेरे काफिले में? अली अकबर कहाँ है तेरे काफिले में? जब लोगों ने देखा है कि हुसैन का लुटा हुआ काफिला मदीना पहुंच गया है, लोग अपना घर छोड़ छोड़ के बाहर आ गए हैं, औरतें अपने घर से बाहर निकल गई है, बच्चे माँ के गोद में मचलने लगा है। ए माँ, उस काफिले को देखा दो जिस काफिले में अली असगर नहीं है, अली अकबर नहीं है, इमाम हुसैन नहीं है। ए माँ, उस काफिले के मंजर तो दिखाओ। बच्चा उछल उछल के कह रहा था, नौजवान का
کلیجہ ٹوٹ رہا تھا، دہل رہا تھا، تمام لوگ رو رہے تھے۔ ایسے ہی حالت میں اونٹ کے پیٹھ سے امام زین العابدین نیچے اترتے ہیں، حضرت زینب نیچے اترتی ہے، حضرت زینب حضرت امام زین العابدین کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کربلا کے طرف رخ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ حسین، ہم نے آپ کی امانت کو مدینہ پہنچا دیا ہے، اب آپ کا معاملہ آپ سمجھئے۔ اتنا کہنے کے بعد روضے رسول پر یہ دونوں حاضر ہو جاتے ہیں اور روضے رسول پر امام زین العابدین کہتے ہیں نا میری حالت کو دیکھیے، دشمنوں نے کیا حال بنا دیا ہے، ہم کس حال میں یہاں سے گئے تھے اور کیسے واپس آئے ہیں، اے میرے نانا میرے حالات کو دیکھیے، ہم کس طرح برباد ہو گئے ہیں، ہم کس طرح تباہ کیے گئے ہیں، مصیبتوں کا پہاڑ میرے سامنے ہے۔ زینب کہنے لگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہمارے قافلے کے طرف نظر کیجئے میرے آقا ہم لوگوں کے طرف دیکھیے، اے میرے نانا ہم یہاں سے آپ کے حسین کو لے کے گئے تھے، لیکن یا رسول اللہ ہم حسین کو تو ساتھ نہ لا سکے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی شریعت کو بچا کے مدینہ لے کے آ گئے ہیں، آپ کے قرآن کو بچا کر کے مدینہ لے کے آ گئے ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کربلا کے میدان میں جو قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، اس قرآن کو کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے بدلنا چاہا تھا، یزیدیوں نے مٹانا چاہا تھا، یا رسول اللہ حسین کو کٹا کر کے آپ پر جو قرآن نازل ہوا تھا اس قرآن کو لے کے واپس آ گئے ہیں، آپ کی شریعت جو کربلا میں بدلنے والی تھی حسین کو کٹا کر کے پورا خاندان دے کر کے اس شریعت کو بچا کے آپ کے روزے تک لے کے آ گئے ہیں۔ یقیناً میرے دوستو اس وقت روزے رسول میں ایک لرزہ طاری ہوتی ہے، میرے نبی کا گنبد ہلنے لگتا ہے، آواز آتی ہے او میرے نبی کے گھر والوں پریشان مت ہو، ہم سب اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے تھے ان اللہ مع الصابرین، اے بیٹی زینب صبر کرو، اے بیٹا زین العابدین صبر کرو، اس طرح کی آواز آنے لگی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدینہ میں 2 مرتبہ زلزلہ آیا ہے، ایک تو وہ واقعہ ہے کہ جب میرے نبی ظاہری زندگی لے کر کے اس دنیا سے پردہ کیے ہیں اس وقت لوگ مدینے کے رو رہے تھے، یا پھر کربلا کا واقعہ سننے کے بعد اس وقت لوگ زاروں قطار رو رہے تھے، مدینے کی گلیاں ہلنے لگی ہے، مدینے کے ذرات رونے لگے ہیں، مدینے کی زمین اب ہل رہی ہے۔ اتنے میں روضے رسول سے آواز آتی ہے اے زین العابدین، ہم کربلا کا پورا واقعہ اپنی نظروں سے ملاحظہ فرمایا ہے، اب جاؤ گھر جاؤ صبر کرو۔ لوگ وہاں سے لے کر کے زینب کو آتے ہیں، لوگ وہاں سے لے کر کے امام زین العابدین کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی باتیں سناتے ہیں۔ امام زین العابدین وہاں کے حالات کو بیان کرتے ہیں، عورتوں میں بیٹھ کر کے حضرت زینب وہاں کے حالات کو بیان کرتے ہیں۔ امام زین العابدین اپنے باپ کی ہمت اور جذبات کو لوگوں کے سامنے سنا رہے ہیں اور کہتے ہیں اے مدینے والو، جس وقت علی اصغر کے حلقوم میں تیر چلا تھا بابا کا قدم لرزا نہیں تھا، جس وقت بھائی علی اکبر کے سینے میں پھالا پھنسا تھا اس وقت میرا بابا ہمت سے ہارا نہیں تھا۔ میرے دوستو ایک ایک واقعہ کو وہاں کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، ہر گھر میں ماتم سا چھا گیا تھا، عورت الگ رو رہی ہے، مرد الگ رو رہے ہیں، بوڑھے الگ رو رہے ہیں۔ میرے دوستو اس وقت کربلا کا واقعہ بیان کرتی ہے، حضرت زینب کہتی ہے میرا بھائی اس طرح کربلا میں پیش آئے، میرے بھائی نے اپنے بیٹے کو اس طرح قربان کیے ہیں، اس طرح دین نبی کو بچائے ہیں، ایسے نبی کی شریعت کو بچائے ہیں۔ آواز آتی ہے گنبد خضرا سے اے بیٹی زینب، اے بیٹا زین العابدین گھبراؤ نہیں، اسلام کو ضرورت تھی حسین کی ہمت کی، اسلام کو ضرورت تھی حسین کی شجاعت کی، اسلام کو ضرورت تھی حسین کے خون کی، اسلام کو ضرورت تھی حسین کے بچوں کی، اسلام کو ضرورت تھی حسین کی گردن کی۔ اس لیے امام حسین نے چاروں طرف سے محنت و مشقت کر کے اسلام کے چہرے پر
اپنے خون سے ایسا سرخی کا گادا مل دیا ہے کہ قیامت تک اسلام کا چہرہ کوئی کالا نہیں کر سکتا ہے. جو آگے بڑھے گا اس کا خود کا چہرہ کالا ہو جائے گا, لیکن اسلام کا چہرہ کبھی کالا نہیں ہوگا, اسلام کا پرچھائی کبھی کالے میں نہیں بدلے گا. اس لیے کہ امام حسین نے چاروں سائڈ سے 6 ماہ سے لے کر کے 18 سال اور 18 سال سے لے کے 56 سال تماموں کی قربانی دے دے کر کے اسلام کو چاروں طرف سے سینچا ہے. اسلام کے شجر طیبہ میں امام حسین نے اپنے خون سے گلکاری کرتے چلے گئے ہیں. آواز آتی ہے اسلام کو ضرورت تھی حسین کی ہمت کی, اسلام کو ضرورت تھی حسین کی بہادری کی. اب امام حسین کے خون وہ رنگ لایا ہے, وہ رنگ لایا ہے کہ کربلا کے میدان میں یزیدی امام حسین کا ہاتھ کاٹ کے نہ لے جا سکا. اور کربلا کے بعد جب یزیدی فوج مدینہ میں حملہ کیا تو حسین نے وہ تربیت دیا مدینے والے کو کہ امام حسین کے بعد مدینے کے لوگ بھی یزید کے ساتھ نہیں ہوا. یزید یہیں تک نہیں رکا تھا, جب دیکھا کہ یہ قافلہ کربلا سے مدینہ پہنچ گیا, یزید نے 10,000 صحابہ کو وہاں مدینہ میں گھس کر کے قتل کیا ہے. 10,000 میں کوئی صحابی ہے, کوئی تابعی ہے, کوئی تبع تابعی ہے. اس طرح کی ان لوگوں نے ظلم کیا. ظلم ابھی رکا نہیں ہے. جب یہ کربلا کا واقعہ, کربلا کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ میں پہنچا ہے تو میرے دوستو یزید نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ ہم نے تو کربلا میں امام حسین کو قتل کر کے کامیاب تو نہ ہو سکا, اب چلو مدینے کے لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیتے ہیں. اس لیے کہ یزید جانتا تھا, یزید یہ جانتا تھا اور جان رہا تھا کہ امام حسین نے کربلا مدینہ کا قانون لے کے کربلا پہنچے تھے اور کربلا کے دستور کو زینب لے کے مدینہ پہنچی ہے. میرے دوستو یزیدیوں نے کیا کیا, مدینہ منورہ میں حملہ کیا. 10,000 صحابہ تابعین تبع تابعین کو انہوں نے شہید کیا. وہاں کے لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کیا. گھوڑے کو مسجد نبوی شریف میں باندھ دیا. جتنے فوج پہنچا تھا, جس کے پاس جانور تھا, تمام جانور کو مسجد نبوی کے کھوٹا سے باندھ دیا. اور 3 دن تک نبی کی مسجد میں اذان نہیں ہو رہی تھی. اس میں ایک تابعی تھا, وہ تابعی کہتے ہیں یہ وہ لوگ جب مجھے قتل کرنے آتے تھے تو میں پاگل سا بن جاتا تھا, میں دیوانہ سا بن جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے یہ پاگل ہے اسے چھوڑ دو, لوگ سمجھتے تھے یہ دیوانہ ہے اسے چھوڑ دو, لیکن بار بار لوگ مجھے قتل کرنے آتا تھا, میں پھر پاگل بن جاتا تھا. اور اس صحابی کا کہنا ہے, وہ تابعی تھے, اس تابعی کا کہنا ہے کہ 3 دن تک یزیدیوں نے مسجد نبوی شریف میں اذان ہونے نہیں دیا ہے, گھوڑے کو باندھ کر کے رکھا ہے. لیکن وہ تابعی کا کہنا ہے کہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا گنبد خضرا سے اذان کی آواز آ رہی تھی, میرے نبی کے روضے سے اذان کی آواز آ رہی تھی, اور اسی اذان کے بعد میں نماز ادا کر لیتا تھا. یہیں تک ظلم نہیں, ظلم اور بڑھایا. مدینے کے لوگوں کو چن چن کے مارا, بوڑھے کو الگ مار رہا ہے, بچے کو الگ مار رہا ہے, بچے کو الگ قتل کر رہا ہے, جوانوں کو الگ مار رہا ہے. لیکن حسین کے خون نے وہ سرخی رنگ لایا ہے کہ کربلا میں حسین کو شہید کرنے کے بعد حسین کا ہاتھ یزید نہ لے سکا, اور مدینہ میں حسینیوں کو قتل کرنے کے بعد بھی حسینیوں کو اپنے ساتھ نہ ملا سکا. یہی تو حسین کی جیت ہے کہ نہ کربلا میں فتح پایا یزید, نہ مدینے میں فتح پایا یزید. حسین کا خون وہ رنگ لایا ہے کہ یہاں لٹا ہوا قافلہ ہے, اور کربلا میں کٹا ہوا سر ہے, کٹا ہوا جسم ہے, لیکن ہاتھ کاٹ کے نہ لے جا سکا. اور مدینہ میں ظلم کیا ہے, مدینہ میں 10,000 لوگوں کو, اس سے بھی زیادہ لوگوں کو قتل کیا, لیکن پھر بھی مدینے کے لوگ, مدینے کا عاشق یزید کے طرف نہ گیا, یزید کے طرف نہیں گیا. اب یہ لوگ کیا کیا, مدینے کے بعد مکہ پہنچ گیا. خانہ کعبہ میں پتھروں کا اتنا بارش کیا ان لوگوں نے, اتنا بارش کیا کہ پتھر جب ایک دوسرے سے ٹکرتا تھا, اسی کے چنگاری سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گیا. خانہ کعبہ میں جب آگ لگی تو وہ جو پہلے کے لوگ رکھے ہوئے تھے سامان خانہ کعبہ میں, کسی کی یاد کو رکھا ہوا تھا. یعنی حضرت
اسماعیل ذبیح اللہ جب ذبح ہونے گئے تھے، جنت سے دمبا آیا تھا، اس دمبے کا سنگ جو ہے خانہ کعبہ کے چھت پہ ٹنگا ہوا تھا، لیکن یزیدیوں نے اتنا پتھروں کی بارش کیا ہے، اتنا پتھروں کی بارش کیا ہے خانہ کعبہ میں کہ پتھر جب ٹکرتے تھے اس سے آگ کی چنگاری لہرتی تھی، اور اسی چنگاری نے خانہ کعبہ میں آگ لگا دیا، وہ سنگ اسی وقت جل کے ختم